السلام علیکم. آئیے پڑھتے ہیں کچھ اور صفحات، کچھ اور پیجز سبق نمبر 9 سے. اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم لوگ دو ایکسرسائز پڑھیں گے. دونوں ایکسرسائز سبق نمبر 9 کا ہے اور دونوں ہی ایکسرسائز پرانے موضوع سے جڑا ہوا ہے، یعنی کہ ناؤن اور ایڈجیکٹو سے. جو پہلا ایکسرسائز ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جملہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اور اس میں آپ کو ایڈجیکٹو جوڑنا ہوگا. اور اسی طریقے سے جو دوسرا ایکسرسائز ہم پڑھیں گے اس میں آپ کو ناؤن ایڈ کرنا ہوگا اور جملے کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. دونوں ایکسرسائز میں آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے اور وہ یہی کہ ناؤن اور ایڈجیکٹو دونوں بالکل سیم ہونے چاہیے، سملر ہونے چاہیے. اور وہ سیم کن چیزوں میں؟ سنگولر، ڈوئل، پلورل ہونے میں، یہ میل فیمیل ہونے میں. اسی طریقے سے آخری لیٹر پہ واول کے اعتبار سے بھی دونوں سملر ہونے چاہیے. ناؤن کے آخری لیٹر پہ جو واول ہے وہی ایڈجیکٹو کے بھی لاسٹ لیٹر پہ واول ہونا چاہیے، کچھ اور آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال سملیرٹی ہونی چاہیے ناؤن میں، ایڈجیکٹو میں. اور اسی حساب سے آپ ان دونوں ایکسرسائز کو کمپلیٹ کریں گے. اور اس کے بعد اخیر میں ایک نیا ٹاپک، ایک نئی چیز جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ عربک میں ہر وہ اسم جس کے اخیر میں الف نون ہو، اوریجنل فارم میں اگر الف نون پہ کوئی ناؤن اینڈ ہو رہا ہے تو ایسے ناؤن کے آخری لیٹر پہ آپ صرف سنگل پیش یا سنگل زبر پڑھ سکتے ہیں. اس پہ آپ تنوین نہیں پڑھ سکتے ہیں اور زیر نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ ناؤن جو ہے صرف سنگل پیش اور سنگل زبر کو ہی ایکسیپٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں پہ مثال دیکھ رہے ہیں، جوعان. جوعان، عطشان. جوعان کا معنی ہوتا ہے بھوکا، عطشان کا مطلب ہوتا ہے پیاسا. اور دونوں ہی لفظوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری جو دو لیٹر ہے وہ ہے الف نون، جوعان، اور دوسرا والا ہے عطشان. تو ان دونوں ہی ناؤن کے آخری لیٹر پہ یعنی کہ نون پہ آپ یا تو صرف پیش پڑھ سکتے ہیں یا زبر. آپ کہہ سکتے ہیں جوعانو یا جوعان. ان دونوں کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ جوعانن، جوعانن، جوعانن نہیں بول سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ عطشان میں بھی عطشانن، 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 یا پھر سنگل زیر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں عطشانی. اگر آپ کو کہنا ہے کہ حامد پیاسا ہے، حامد از تھرسٹی، تو آپ بولیں گے حامد عطشانو، سنگل پیش. تو بہرحال امید کرتا ہوں یہ آسان سا قاعدہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور اب چلتے ہیں سیدھا سبق نمبر 9 کے جو 2-3 ایکسرسائز ہیں اس کی طرف اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 64 پہ، پیج نمبر 64 پہ. یہ دو ایکسرسائزز. پہلا ایکسرسائز ضع فی الفراغی فی الجمل الآتیہ نعتا مناسبا. fill in the blank in each of the following sentences with a suitable adjective. نعت بولتے ہیں ایڈجیکٹو کو. تو جملوں میں دیکھیں جو ایڈجیکٹو آپ کو لگتا ہے سوٹیبل ہے وہ عربی میں آپ ایڈ کرتے جائیں. نمبر 1 ہے خدیجۃ طالبۃ ڈیش. خدیجہ ڈیش طالبہ ہے، تو میرے خیال سے مجتہدۃ زیادہ بہتر ہے. ہم بول سکتے ہیں خدیجۃ طالبۃ مجتہدۃ. خدیجہ ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہے. مجتہدۃ کا مطلب ہوتا ہے محنتی. مجتہدن یا مجتہدۃ کا مطلب ہوتا ہے محنتی. یہ چونکہ فیمیل ہے اس لیے ہم نے مجتہدۃن یوز کیا ہے. انگلش میں ہوگا کہ خدیجہ از اے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ. نمبر 2 ہے خالد تاجر ڈیش. خالد ایک ڈیش مرچینٹ ہے، تاجر ہے. تاجر کے لیے غنی کا لفظ زیادہ مناسب ہے. خالد تاجر غنی. خالد ایک مالدار تاجر ہے. خالد از اے رچ مرچینٹ. نمبر 3 العربیۃ لغۃ ڈیش. عربک ایک ڈیش زبان ہے. لغۃ کا مطلب ہوتا ہے زبان، لینگویج. اس کی جو صفت ہے، اس کا ایڈجیکٹو وہ سہلتن زیادہ مناسب ہے. سہلتن کا مطلب ہوتا ہے آسان. العربیۃ لغۃ سہلتن. عربی ایک آسان زبان ہے. عربک از این ایزی لینگویج. نمبر 4 ہے العصفور طائر ڈیش. اسپیرو ایک ڈیش پرندہ ہے. تو اس کی جو صفت ہے ایڈجیکٹو وہ صغیر ہم لا سکتے ہیں. العصفور طائر صغیر. اسپیرو از اے اسمال برڈ. اسپیرو ایک چھوٹی چڑیا ہے.
نمبر 5 ہے التفاح فاکہۃ ڈیش، سیب ایک ڈیش فروٹ ہے۔ یہ جملہ بن سکتا ہے التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب ایک لذیذ پھل ہے، ایپل از اے ٹیسٹی فروٹ۔ نمبر 6 انا مدرس ڈیش، انا میں مدرس ٹیچر ڈیش، یہاں پہ مدرس کا کوئی ایڈجیکٹو لگانا ہے، صفت لگانا ہے۔ مدرس جدید ہم یہاں یوز کر سکتے ہیں، انا مدرس جدید، میں ایک نیا استاذ ہوں، آئی ایم اے نیو ٹیچر۔ نمبر 7 ہے محمد طبیب ڈیش، محمد ایک ڈیش ڈاکٹر ہے، طبیب کا مطلب ڈاکٹر، یہاں پہ اس کی صفت ہم قدیم یوز کر سکتے ہیں، محمد طبیب قدیم، محمد از این اولڈ ڈاکٹر۔ نمبر 8 ہے الانکلیزیت، الانکلیزیت کا مطلب انگلش لینگویج، انگلش انگریزی زبان، لغتن کا مطلب ہے لینگویج، اور یہاں پہ کوئی ایڈجیکٹو یوز کرنا ہے، سہلتن یوز کر سکتے ہیں، الانکلیزیت لغتن سہلتن، انگلش ایک آسان زبان ہے، انگلش از این ایزی لینگویج۔ نمبر 9 ہے انت آر یو طالب ڈیش، کیا آپ ڈیش طالب علم ہیں، طالبن کی صفت جو ہے وہ جدید ہم یوز کر سکتے ہیں، انت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہیں، انگلش میں ہوگا آر یو اے نیو اسٹوڈنٹ۔ نمبر 10 ہے القاہرۃ مدینۃ ڈیش، قاہرہ ایک ڈیش شہر ہے، مدینۃ کا مطلب شہر سٹی، قدیمۃ ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں، القاہرۃ مدینۃ قدیمۃ، قاہرہ ایک پرانا شہر ہے، کائرو از این اولڈ سٹی۔ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جو پہلا ایکسرسائز ہے اس میں آپ کو ایڈجیکٹو ایڈ کرنا ہے، تو اس ایکسرسائز میں دیکھیں ضع فی المکان الخالی فی الجمل الآتیہ منعوتا مناسبا، منعوت بولتے ہیں ناؤن کو جس کا ایڈجیکٹو بعد میں آنے والا ہو، تو یہاں پہ جو خالی جگہیں آپ کو دکھ رہی ہیں یہاں پہ کوئی مناسب کوئی سوٹیبل ناؤن آپ کو یوز کرنا ہے، جیسے کہ دیکھیں العربیۃ ڈیش سہلۃ، عربی آسان ڈیش ہے، العربیۃ کا مطلب عربی زبان، سہلۃ کا مطلب آسان، آسان کیا ہے یہاں پہ آپ کو مینشن کرنا ہے، تو یہ جملہ ہو سکتا ہے العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی ایک آسان زبان ہے، عربک از این ایزی لینگویج۔ نمبر 2 انا ڈیش قدیم، میں، قدیم کا مطلب پرانا، میں پرانا ڈیش ہوں، تو پرانا کیا یہاں پہ کچھ لگانا ہوگا کہ انا مدرس قدیم، میں ایک پرانا استاذ ہوں، آئی ایم این اولڈ ٹیچر۔ نمبر 3 دیکھیں عمار ڈیش غنی، عمار مالدار ڈیش ہے، مالدار کیا ہے یہاں پہ تاجرن ہم استعمال کر سکتے ہیں، عمار تاجرن غنی، عمار ایک مالدار بزنس مین ہے، مرچنٹ ہے، اور انگلش ترجمہ ہوگا عمار از اے رچ مرچنٹ۔ نمبر 4 دیکھیں ہاذا، یہ ڈیش مکسورن، مکسورن کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، تو یہ ایک ٹوٹا ہوا ڈیش، اب ٹوٹا ہوا کیا ہے، قلم ہم بول سکتے ہیں، ہاذا قلم مکسور، یہ ایک ٹوٹا ہوا قلم ہے۔ 5واں جملہ دیکھیں فیصل ڈیش کسلانو، فیصل کسلانو کا مطلب ہوتا ہے سست، لیزی، تو فیصل ایک سست کیا ہے وہ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے، ولدن ہم بول سکتے ہیں، فیصل ولدن کسلانو، فیصل ایک سست لڑکا ہے، فیصل از اے لیزی بوائے۔ تو یہ رہا دوسرا ایکسرسائز جس میں ناؤن ایڈ کر کے جملوں کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ اب اخیر میں آپ دیکھیں یہ پہلے 4 لفظ دیکھیں، پہلا لفظ ہے کسلانو، کسلانو کا مطلب ہوتا ہے سست، لیزی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف نون اخیر میں آ رہا ہے۔ دوسرا لفظ ہے جوعانو، جوعانو کا مطلب ہوتا ہے بھوکا، ہنگری، اور تیسرا لفظ ہے عطشانو، عطشانو مینس تھرسٹی، پیاسا، اور آخری لفظ ہے ملآنو، ملآنو کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا،
فل. ان چاروں لفظوں میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کا جو دو لیٹر ہے وہ الف نون ہے. کسلانو، جوعانو، عطشانو، ملعانو. اب یہاں پہ وہی قاعدہ فٹ ہوگا جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اس طرح کے ناؤن کے آخری لیٹر پہ، لاسٹ لیٹر پہ، آخری حرف میں یا تو پیش آ سکتا ہے سنگل پیش، یا پھر زبر آ سکتا ہے. آپ دیکھیں نیچے اس کی کچھ مثالیں. پہلا ہے انا جوعانو، میں بھوکا ہوں. آئی ایم ہنگری. آپ دیکھ رہے ہیں عام طور سے آخری لیٹر پہ تنوین آتی ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. جوعانن نہیں ہے، جوعانو ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ الف نون پہ اینڈ ہو رہا ہے، لہٰذا اس پہ تنوین نہیں آئے گی. نمبر 2 دیکھیں آپ. انت جوعانو، کیا آپ بھوکے ہیں؟ آر یو ہنگری؟ جواب ہے لا، نو. انا عطشانو، میں پیاسا ہوں. انا عطشانو، آئی ایم تھرسٹی. تیسری مثال دیکھیں. لماذا، لماذا کا مطلب ہوتا ہے کیوں، وائی. المدرسو، ٹیچر. غضبانو، غضبانو کا معنی ہوتا ہے غصہ، اینگری. الیوم کا مطلب ہوا آج، ٹوڈے. تو لماذا المدرسو، کیوں استاذ غصہ ہیں آج، وائی از دا ٹیچر اینگری ٹوڈے. اگلی مثال ہے الکوبو ملآنو، پیالہ بھرا ہوا ہے. ملآنو کا مطلب بھرا ہوا. الکوبو ملآنو، پیالہ بھرا ہوا ہے. دا بول از فل. ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو الف نون جس کے آخر میں ہے اس پہ تنوین نہیں آ رہی ہے. جوعانو، عطشانو، غضبانو، ملآنو، کسی پہ بھی تنوین نہیں ہے. اب آئیے صفحہ نمبر 65 میں کچھ نئے الفاظ ہیں، کچھ نیو ورڈز ہیں، اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں. پہلا لفظ ہے اللغتو، اس کا معنی ہے زبان، لینگویج. شہیر، مشہور، فیمس. المدینتو، شہر، سٹی. الطائر، پرندہ، برڈ. الیوم، ڈے. الیوم کا مطلب دن یا ڈے. کسلانو کا معنی لیزی، سست. جوعانو، بھوکا، ہنگری. عطشانو، پیاسا، تھرسٹی. ملآنو، بھرا ہوا، فل. غضبانو، غصہ، اینگری. العصفور، چھوٹی چڑیا، گوریا، انگلش میں بولتے ہیں اسپیرو. اور آخری لفظ الیوم، الیوم کا معنی ہوگا آج، ٹوڈے. تو یہ رہے نئے الفاظ. اس کے بعد انشاءاللہ سبق نمبر 9 میں جو باقی تمرینات ہیں یہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اگلے کلاس میں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.